بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس تھی، یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ بہت عام چیزیں تمام آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دیکھیے اس کا اعلامیہ آ گیا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پبلک کو کیسے نکالنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ زلفی بخاری کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں اس کانفرنس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود صاحب نے DGI SPR صاحب پہ، فیلڈ مارشل CDF عاصم منیر صاحب پہ بڑی کڑی تنقید کی، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے خطاب کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس صورتحال میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کردار ادا کریں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہنے لگے پنجاب حکومت تاریخی کام کر رہی ہے۔ تو خواجہ صاحب، تاریخی کام، آپ کے گھر میں ایک ڈکیت آ جائے اور آ کر بیٹھ جائے گن پوائنٹ پہ کہ یہ گھر میرا ہے، قبضہ کر لے، اور اس کے بعد وہ گھر کے تمام مال و متاع پہ قبضہ کرنے کے بعد کہے کہ اب میں فیصلے کروں گا۔ گھر کا رنگ و روغن چینج کرواتے ہیں، گھر کا انٹیریئر چینج کرواتے ہیں، اور گھر کی گاڑی الیکٹرک گاڑی لے لیتے ہیں۔ گھر کے بزرگ جو ہیں وہ بہت بزرگ ہو گئے، ان کی سہولت کے لیے اب انہیں اسپتال نہیں جانا ہوگا، علاج کے لیے پیسے اتنے خرچ کریں گے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ گھر پہ ان کے لیے آیا کریں گے، اور اس طرح کے کچھ اور فیصلے وغیرہ کر لیں۔ تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ ڈکیت جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ فیصلے کرنے لگیں گھر کے لیے، اور زیادہ پیسے کہاں یوٹیلائز ہونے، یہ تمام چیزیں کرنے لگیں، تو کیا آپ کہیں گے تاریخی کام کر رہے ہیں؟ وہ ہیں تب بھی ڈکیت، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس قبضے کو قبول تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو خواجہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، اس بات کو اس مثال سے سمجھ لیں۔ بڑی آسان سی چیز ہے جو آپ شاید سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جس طرح کے الیکشن کے ساتھ حالات ہوئے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اور یہ تو آپ کا دعویٰ، پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ایک طرف، پتن والے بتا رہے ہیں نا کہ 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی 30 سیٹیں چھینی گئی تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسی حکومت کے جس کو سہاروں کی ضرورت نہ ہوتی وہ بنانے سے روک دیا گیا تھا۔ سرور باری صاحب یہ بتا رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ شہر بانو نقوی صاحبہ، وہ جو SP ہیں یا SSP ہیں، وہ پہلے بھی مختلف ایسی چیزوں کی وجہ سے وائرل ہوئی ہیں کہ جن پہ ہمیں لگتا ہے یہ ڈرامے بازی کی گئی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، وہ ہوئیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور سروش غالباً نام ہے خاتون آفیسر کا، بہنیں قابل عزت ہیں، خواتین ہیں، لیکن پنجاب پولیس ایسا لگتا ہے ڈرامے کر رہی ہے مختلف چیزوں میں نا۔ ٹک ٹاک ویڈیوز بڑی آ رہی ہیں، اترے چشمہ لگا ہوا ہے اور چلتے ہوئے سلو موشن میں جا رہے ہیں، دروازے بند ہو رہے ہیں، اور عجیب و غریب سی حرکتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ فون آ جاتا ہے، جی خرم بتائیے کیا ہوا؟ اچھا، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے، میں ابھی جا رہی ہوں، ایک مرڈر ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے۔ پوڈ کاسٹ میں لکھا ہوا تھا 1 hour later، اور وہ جو بچہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے میڈم کہاں گئی تھی آپ بتائیے، آپ کی کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن زبردست۔ وہ کہتی ہیں جی ایک مرڈر ہو گیا تھا DHA میں کسی جگہ۔ تو خدا کا خوف کریں، آپ لوگ نوکری کے اوقات میں پوڈ کاسٹ میں جا کے بیٹھ رہے ہیں نوکری کرتے ہوئے، جو آپ کی ڈیوٹی آورز ہے۔ یہ خیانت ہے جو آپ اس وقت ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ اور نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا احساس کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو اعلامیہ آ گیا، اس اعلامیہ کی بات کرتے ہیں۔ 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس، اس کا اعلامیہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جمہوریت کی عمارت صرف اور صرف صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات پر قائم ہو سکتی ہے۔ اعلامیہ میں انتقالی اقتدار کے عمل میں عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری۔ 1، ملک میں نئے شفاف انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ۔ 2، قومی کانفرنس نے فروری 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی مکمل، آزاد، غیر جانبدار تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ 3، عدلیہ پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ 4، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو جمہوری اقدار کے منافی قرار دیتے ہوئے ان کی بھرپور مخالفت کی گئی۔ 7، جسٹس جہانگیری، جسٹس اطہر بن اللہ، جسٹس منصور علی شاہ سمیت ان تمام معزز جج صاحبان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے جن کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا۔ اعلامیہ میں عمران خان، ان کی اہلیہ، بہنوں اور سیاسی معاونین کے ساتھ ہونے والے سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے
کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ناحق ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ہم 8 فروری جس روز الیکشن ہوا تھا اس روز شٹر ڈاؤن، ہڑتال کا، احتجاج کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس اعلامیے میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلامیہ جو ہے اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ سالڈ ہونا چاہیے تھا، اور جو مہم ہے اسٹریٹ موومنٹ جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا وہ پاکستان تحریک انصاف چلائے گی، اس کے سلسلے میں اہم ترین اعلانات مشاورت کے بعد وہ محمود خان اچکزئی صاحب کر سکتے ہیں، بیٹھیں گے سب کو لے کر، لیکن وہ چلائے گی پاکستان تحریک انصاف، یہ عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا۔ اس کانفرنس میں کیا ہوا اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے یہ بتا دیا گیا پاکستانی حکام کو کہ آپ نے جو چیزیں دی تھیں، جو آپ نے کہا تھا اتنا بڑا مجرم ہے وغیرہ، تحقیقات بند، کام ختم، نہیں ہوتا کچھ، اور زلفی بخاری صاحب کو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کرو، اور لٹیرا بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، پاکستان دشمن بھی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا نہیں جناب یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے ہمارے سامنے آیا تھا معاملہ مونس الہی کا، سیم کیس تھا۔ مونس الہی کے معاملے میں حکومت پاکستان نے انٹرپول سے کہا تھا، انٹرپول نے کہا تھا کہ جی دیکھتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھ لیا، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے، اور ہمارے چینل اس وقت کرائے کے نیوز چینلز بنے ہوئے، انہوں نے کہا تھا نا کہ دیکھنا اب یہ لوگ واپس کہیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی گئی، الطاف حسین کو واپس لانے کی کوشش کی گئی، اور بھی لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی گئی، اسحاق ڈار کو بھی، سلیمان شہباز کو بھی، اب ان کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، یہ شاید نہیں ہو پائے گا۔ وہ جو تھا نا بکواس کرتے ہو تم لوگ، تو وہ غصہ اچھا ہے، وہ جذبات کا اظہار اچھا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ باہر سے ہم کسی کو لے کر آئیں، ہم نے پہلے بھی بہت کوششیں کی ہیں اور وہ نہیں ہو پایا۔ اور تب بھی کیا ہوا تھا، جو ریاست ہے وہ تب اس طرف تھی، ریاست اب اس طرف ہے، ایسے ہوا تھا، اور جو حکمران تھے وہ اس طرف تھے، اب حکمران اس طرف، یہ بدل جاتا ہے، اور یہ پہلے بھی بدلا ہے، آگے بھی بدلے گا، بدل سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں نا کہ مجھے حیرانی ہوگی اگر عمران خان جاتی عمرہ پہ بلڈوزر نہ چلاتے، تو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن اس وقت تو سچویشن بالکل بھی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ قومی مشاورتی کانفرنس، دیکھیے اس قومی مشاورتی کانفرنس میں کیا ہوا۔ یہاں پر سہیل آفریدی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا، اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا، اور وہاں پہ جو دیگر قائدین تھے ان کو مخاطب کیا، اور کہا کہ جو جنگ لڑ رہے نا پاکستان کی جنگ، پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ، یہ عمران خان کی اور اس کے خاندان کی اور پی ٹی آئی کی جنگ تو نہیں ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ عمران خان نے، اس کی بہنوں نے، اس کی اہلیہ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، لیکن اس وقت قربانیاں وہی دے رہے ہیں۔ جیسے ملک چلایا جا رہا ہے ایسے چلے گا نہیں۔ اور انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کیا، کیونکہ انہوں نے سہیل آفریدی کو مخاطب کیا تھا، اور سہیل آفریدی کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا تھا، میں نے آپ کو رپورٹ کر کے بتایا تھا نا کہ کتوں کے بھونکنے سے پریشان نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا بے وقوف پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی جواب دے دیا یہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں ایشٹرے نہیں رکھتے۔ جب آپ ڈرائنگ روم میں ایشٹرے رکھ دیتے ہیں تو آنے والا سگریٹ پی سکتا ہے، پوچھے گا نہیں، تو یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے ملک چلایا جا رہا ہے ایسے چلے گا نہیں، بغض ہے، دشمنی ہے، عمران خان کو، اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ججز خود اپنی بے بسی مان رہے ہیں، مداخلت ہو رہی ہے یہ مان رہے ہیں، مینڈیٹ چور ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، اور انہوں نے کہا عمران خان سیکیورٹی رسک نہیں ہے، بلکہ عمران خان استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ یہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں تو ملک چلتے ہیں، بچتے ہیں رول آف لا سے، لیکن پاکستان میں انصاف کا کوئی فورم نہیں ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کامسیٹس یونیورسٹی میں جو پیش آیا، ڈی جی ایس پی آر صاحب وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا وہاں بڑی کڑی تنقید ہوئی ہے، اور ایسی تنقید ہوئی ہے، ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان میں سے کچھ چیزیں معلوم بھی ہوئیں، رپورٹ بھی نہیں کی ہم نے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا ڈی جی ایس پی آر صاحب کے لیے اٹ واز اے ٹف ٹائم اوور دیئر، اور انہوں نے جنگ جیتنے پہ تعریف کی کہ ہم نے ہندوستان کے خلاف جنگ جیتی زبردست، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ انہوں نے تنقید کی، اور جو ہو رہا ہے، جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں
جو مداخلت ہوتی ہے اس پہ انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی. 90 سال سے اوپر کی عمر کے، غالباً 93 برس کی عمر کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود صاحب یہ تمام چیزیں بتا رہے تھے اور شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے ان حالات پہ، اور ان کا کہنا تھا کہ مداخلت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، بہت زیادہ مداخلت ہو رہی ہے. یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا. محمود خان اچکزئی صاحب کا خطاب اس لیے کہ وہ یہاں پر اس کے میزبان بھی تھے اور وہ سب سے سینئر رہنما بھی ہیں، قیادت بھی ان کو کرنی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے جو باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اخراجات اس پر آئے ہیں سب پہلے وہ محمود خان اچکزئی، مصطفیٰ نواز کھوکر، علامہ راجہ ناصر عباس اور اختر جان مینگل یہ ادا کریں گے. اور محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر میں طلبہ یونین پر پابندی ہے، وہ پابندی ہٹائی جائے. اچھا، یہ بار بار ہوتا ہے ہمارے یہاں، طلبہ یونین پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ. اب 47 سال عمر ہو گئی ہے، ہم جب کالج میں تھے تب سے ہم یہ سن رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی اور کہا جب عمران خان آئے گا نا تو عمران خان کی حکومت آنے پر اس ملک میں ECL میں نام ڈالا جائے موجودہ حکمرانوں کا، اس سسٹم کے افسران کا، فوجی افسران کا، ججز کا، ایک ایک پیسے کا حساب ہو جائے، اس کے بعد کوئی ملک سے باہر جائے، اس سے پہلے کوئی ملک سے باہر نہ جائے. انہوں نے کہا چوری کا پیسہ ہے، لوٹ کر محل کھڑے کرتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. آلو کے چاچے، محمود خان اچکزئی صاحب ایسی بات کرتے رہا کہ لگے آلو کے چاچے صاف صاف لکھو نا کہ یہ چوری اور ڈاکے کا پیسہ ہے. انہوں نے کہا اسلام آباد میں جتنے محل بنے ہیں یہ بیوروکریسی اور اشرافیہ کے خاندانوں کے ہیں. جب عمران خان اقتدار میں آیا ملک سے باہر ان کو بھاگنے نہیں دے گا. پاکستان میں ایسے خاندان بستے ہیں جو انگریزوں کے دور سے آج تک اقتدار کا حصہ ہیں اور یہ پاکستان کے مامے بنتے ہیں. میں عمران خان سے مل کر ضرور کہوں گا کہ ہم نے ان سے موسمی پرندوں کو پہاڑیوں سے نکالنا ہے اور ان سے حساب لینا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے، نہ وہاں سڑک ہے، نہ نقل و حرکت میں آسانی ہوتی ہے. جو 5300 ارب چوری کیا وہ ہمیں دے دو. ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا والے 10 سال کچھ بھی نہیں مانگیں گے. انہوں نے کہا میرے دوست شہباز اینڈ کمپنی تو جھوٹ کی پیداوار ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا حکم بھی بھول گئے. ہم قائد اعظم کو قومی لیڈر مانتے ہیں، ہم قائد اعظم کی نہیں مانتے. یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا آج طے کرنا ہوگا کیا ملک فوج نے بنایا ہے، فوج کے لیے بنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بتا دو، ہم اپنا بوریا بستر اٹھا کر کہیں چلے جاتے ہیں. محمد علی جناح نے واضح طور پر کوئٹہ میں خطاب میں فرمایا کہ آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بات کو بھی بھلا دیا گیا. تو کانفرنس ہو گئی، تقاریر ہو گئیں، صحافیوں نے گفتگو کر لی، ماہرین معیشت نے گفتگو کر لی، تجزیہ کاروں نے گفتگو کر لی، سیاستدانوں نے گفتگو کر لی، وکلاء نے گفتگو کر لی، اور دوسری طرف سے ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا. ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر، وہ اکاؤنٹ عدالت کے فیصلے بھی سامنے آیا، اس کا نام کہ عمار سولنگی کے اس اکاؤنٹ سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو بھی چیک کیا جائے. کچھ ہوا نہیں. عمار سولنگی کے اکاؤنٹ سے اب یہ سوال کیا گیا ہے کہ کون پہلے گرفتار ہوگا. جیسے آج خبر آئی تھی نا، شفقت آوان صاحب کے ڈیرے پر گھیرا ڈال کے ان کی گرفتاری کی تیاری تھی. ایسے ہی مختلف لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے وغیرہ مارے جانے کی خبر آ رہی ہے. تو عمار سولنگی نے ٹویٹ کیا کہ کون پہلے گرفتار ہوگا اور 3 نام دیے. تینوں خواتین بہت ووکل ہیں اور ان میں سب سے ووکل خاتون جو ہیں ان کا ہم نے خطاب بھی اس قومی کانفرنس میں سنا. تانیہ بازئی کی بات کی، ایمان مزاری کی بات کی، اور سب سے ووکل ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ. ربیہ باجوہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑی دبنگ خاتون ہیں. ان کی بات کرتے ہوئے کہا عمار سولنگی نے کہ سب سے پہلے ان میں سے کون گرفتار ہوگا اب یہ دیکھتے ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر وہ لوگ جو ووکل ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، یہ ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تھریٹس جو ہیں ان پہ کئی دفعہ عمل بھی کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف ہم کارروائیاں بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان تمام حالات میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جو ترجمان صحافی ہیں وہ ان حالات کی، اس کانفرنس کی، ان ڈیولپمنٹس کی ہیٹ کو شاید محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ آئین اور قانون کے مطابق تھوڑی ہے. جو نظام ریاست ہے اس کی مرضی ہے، جب کرنا ہوگا کر لیں گے، جب نہیں کرنا ہوگا نہیں کریں گے. وہ اس طرح کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.